میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، پچھلے ہفتے 25 دسمبر کرسمس کے دن کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانا جاتا ہے۔ حالانکہ تاریخی اعتبار سے اس میں بہت سارے اقوال ہیں اور اسے بالکل درست نہیں مانا جا سکتا، لیکن چونکہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مانی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عام نظام سے ہٹ کر اللہ کی خاص قدرت کے تحت ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جس طرح پیدائش ایک خاص انداز اور اللہ کی خاص قدرت کی نشانی تھی، اسی طرح دنیا سے ان کا اٹھا لیا جانا بھی اللہ کا ایک الگ اور انفرادی مسئلہ تھا۔ ان کے تعلق سے عیسائیوں کے یہاں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا لڑکا ماننا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کا عقیدہ، اور یہ عقیدہ کہ انہوں نے تمام لوگوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ عقائد ہیں جو اسلامی نظام سے صحیح طور پر متصادم ہیں، ٹکرا رہے ہیں، قرآن اور احادیث کی صحیح تعلیمات کے خلاف ہیں۔ ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا کے نبی اور رسول تھے، اور قرآن کریم نے، اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا پورا اعتراف کیا۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی اس دعا کا بھی قرآن میں تذکرہ ہے کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ میری اس بیٹی اور اس کے پیٹ سے بچے پیدا جو بھی ہوں ان کو شیطان کے شر سے بچانا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کی بھی پوری پاک دامنی کا قرآن میں کئی دفعے تذکرہ کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دیگر عظمتوں جن میں ان کے اوپر ہونے والے معجزات کا بھی قرآن میں اعتراف ہی نہیں کیا، بلکہ پوری صراحت کے ساتھ اس کو پیش کیا۔ اور جب عیسائی پادریوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسلامی عقیدہ پیش کیا گیا تو ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے اور انہوں نے اسلام میں بتائے گئے واقعات کو سچا اور درست مانا۔ لیکن چونکہ 25 دسمبر کرسمس کا دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بعض عقائد اور خاص نظریات رکھنے والا دن ہے، لہذا مسلمانوں کو اس کے تعلق سے خوشی منانا، مبارکباد لینا دینا یہ غلط ہے۔ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ آج نئے سال کا پہلا دن ہے، نئے عیسوی سال کا پہلا دن ہے، اور اس کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑ کر مانا جاتا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد 2020 سال گزر چکے اور 2021واں سال شروع ہو رہا ہے، تو اس کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ یاد رکھیے، انسانی دنیا میں فطری نظام کا اسلام مخالف نہیں۔ اسلام فطرت کا قائل ہے، فطرت کو قبول کیا ہے اور فطری چیزوں کا انکار نہیں، اور انسانی دنیا پر مختلف اعتبارات سے مختلف چیزوں کا شمار ہوتا ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں عیسوی سال بھی سالوں کے شمار کرنے کا ایک طریقہ ہے، ہجری سال بھی سالوں کے شمار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے مالی سال، تعلیمی سال، پیدائش کا سال، کاروبار کا سال، شادی بیاہ کے سال
اور مختلف اعتبارات سے مختلف سالوں کا اعتبار اگر کیا جاتا ہے تو یہ انسانی ضرورت ہے، لیکن مختلف اعتبارات سے مختلف سال آتے ہیں، اس کو شرعی یا دینی رخ دینا، اس پر ایسی تقریب منعقد کرنا جس کے اندر بے حیائی ہو، جس کے اندر بے جا فضول خرچی ہو، جس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہو جو اسلام ہی نہیں بلکہ حقیقی انسانیت کے خلاف ہو، یہ تو درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی اعتبار سے کہے آپ کا یہ سال مبارک ہو، اچھے انداز میں گزرے، اس کو ہم دین سے نہیں جوڑتے، تو جس طرح ہجری سال، عیسوی سال، تعلیمی سال، مالی سال، زندگی کا سال، شادی کے سال، کاروباری سال یا کسی اور اعتبار سے ان سالوں کے بہتر انداز میں گزرنے کی خواہش اور دعا کا اظہار ہے، تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن جو بے جا فضول خرچیاں، جو بے حیائیاں، جو سڑکوں پر انسانیت اور اسلام کے خلاف حرکتیں راتوں میں وجود میں آتی ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں پر ایک بات اور آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کرنا ہے کہ یہ سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مشہور ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہونا خود عیسائی مذہبی کتابوں میں بھی اس میں کئی رائے ہیں، خود ان کے یہاں بھی اس پہ اتفاق نہیں۔ اور اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے سال شمار کرتے اور اس کو کچھ اہمیت دیتے تو 25 دسمبر کو اصل مان کر پھر اس کے بعد 25 دسمبر سے ہی سال اور مہینوں کی شروعات کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ شروعات جنوری کی پہلی تاریخ سے ہوتی ہے، جس کا شمار پہلے ہی سے رائج تھا۔ یہاں پر ایک چیز ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اور ہونی چاہیے کہ یہ عیسوی سال جسے ہم انگریزی میں گریگورین ایئر کہتے ہیں یا گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، اس کی شروعات باقاعدہ سرکاری طور پر 1582 سے ہوئی ہے۔ اس گریگورین کیلنڈر یا ایئر کی شروعات قانونی طور پر جب شروعات ہوئی ہے تو عیسائی پوپ گریگوری جو 13ویں گریگوری بادشاہ یا پوپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے دنیا کے سورج کے ارد گرد گردش کا جائزہ لیا اور اس سے پہلے ایک سال میں دنیا کے سورج کے ارد گرد گردش کے تعلق سے جو نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ ایک سال میں یہ دنیا اس کے ارد گرد جس گردش کو پورا کرتی ہے اس میں 365.25 دن بنتے ہیں، 365.25 دن بنتے ہیں۔ گریگوری نے جب سائنٹیفک یا اپنے خاص انداز میں اس کا جائزہ لیا تو ان کے تجربے اور نتائج کے طور پر جو رزلٹ آیا اس میں یہ بات آئی کہ 365.25 کے بجائے اس میں 365.2425 دن بنتے ہیں، یعنی 25 کے بجائے 2425 آ رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر چوتھے سال میں لیپ ایئر یعنی فروری 29 دنوں کا ہوتا ہے، اور جب فروری 29 دنوں کا ہوتا ہے تو وہ سال 365 کا نہیں بلکہ 366 کا ہوتا ہے۔ وہ سال 365 کا نہیں بلکہ 366 کا ہوتا ہے، اور جس میں لیپ ایئر یعنی کہ فروری میں 28 دن ہوتے ہیں وہ سال 365 کا ہوتا ہے۔ تو یہ لیپ ایئر جو بڑھایا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ 365.2425 کا جو اس کا اپنا تجربہ اور اس کا رزلٹ تھا اس کے اعتبار سے سال کو تقسیم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ جانتے ہیں کہ
اس کی کوئی حد بندی نہیں، لہذا ہم دنیا میں 20 انداز کے کیلنڈر پائیں گے، خود اپنے ملک میں ہم مختلف انداز کے کیلنڈر دیکھتے ہیں، اور ہجری سال جسے ہم اور آپ مانتے ہیں اس کی شروعات بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں نہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی تاریخ کے سلسلے میں ایک اہم ترین واقعے کو بنیاد بنانے کے سلسلے میں جب مشورہ کیا، جائزہ لیا، تو اس نتیجے تک پہنچے کہ ہجرت سے جوڑ کر اسلامی تاریخ کو ہجرت سے شروع کیا جائے۔ اور آپ لوگوں کو تعجب ہوگا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مشہور دن 25 دسمبر ہے، لیکن عیسوی کیلنڈر کی شروعات 25 دسمبر سے نہیں بلکہ پہلی جنوری سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے اپنے گھر سے مدینے کے لیے نکلے تو وہ تاریخ 27 صفر سن 1 ہجری تھی، 27 صفر سن 1 ہجری تھی۔ 3 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے۔ 3 دن کے بعد جب نکلے تو ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں نکلے۔ عام اندازے کے مطابق نکلنے کے بعد قبا کے علاقے تک پہنچنے میں تقریباً 10 دن نکلے، یعنی مدینے کے حدود میں 10 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور پھر وہاں مسجد کی بنیاد رکھ کر جب وہاں سے مدینہ منورہ کی اصل آبادی میں آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرے اور مہمان بنے، تو عام اندازے کے مطابق وہ 11 یا 12 یا 13 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ لیکن ہم ہجری کیلنڈر جب شروع کرتے ہیں تو محرم سے شروع کرتے ہیں، یعنی چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر موضوع کیلنڈر عیسوی ہو چاہے وہ ہجری ہو، یہ تمام چیزیں ایک علامت ہے 4 سال اور مہینوں کی شروعات کے لیے۔ ہاں، قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اس زمانے میں رائج اسلامی مہینوں کا تذکرہ ہے، جس کے اندر ہے ان عدت الشہور، سورہ توبہ آیت نمبر 36، ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 ماہ ہوتی ہے، فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ کے کتاب میں بھی بیان کیا گیا، یوم خلق السماوات والارض، جب آسمان اور زمین کی پیدائش ہوئی تبھی سے اللہ نے یہ نظام بنایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے اسلام میں محترم قرار پائے جسے اشہر حرم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اور آپ جانتے ہیں سورج اور چاند اس کائنات کی 2 عظیم ترین مخلوقات ہیں، اور اسلام میں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں 2 نشانیاں ہیں، اور اسلام نے ان دونوں کا اعتبار کیا۔ مہینوں اور دنوں کے اندر اسلام نے چاند کا اعتبار کیا ہے، لہذا چاند کے طلوع ہونے پر عربی مہینوں کی شروعات مانی جاتی ہے، اور دوبارہ اگلے مہینے کے چاند پر یہ مہینہ ختم ہو کر نیا مہینہ اور تاریخیں شروع ہوتی ہیں، اور ہم روزے میں، حج میں اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہیا مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو وقت سمجھانے اور حج رمضان وغیرہ کی تاریخیں متعین کرنے کے لیے۔ چاند نکلا رمضان شروع، چاند نکلا عید ہوئی، چاند نکلا 10ویں دن آپ کی عید ہے، 8ویں دن سے حج کے ارکان شروع ہوں گے، تو چاند اس لیے ہے۔ اور پھر مہینوں سے ہٹ کر جب ہم روزانہ کے نظام پہ آتے ہیں، مثال کے طور پر نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، تو اس کے اندر سورج کی گردش کا
ہو گئی کہ ہر چیز کا سایہ یا جسم یا دومثل ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع، جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت شروع۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اسلام نے سورج اور چاند کو کیا مانا؟ اللہ کی دو عظیم نشانیاں مانی، اور ان دونوں نشانیوں کا اعتبار الگ الگ اعتبار سے کیا کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق، اور اسی سے اس سے پہلے کے زمانے میں اوقات کے سمجھنے اور دیگر معاملات کے وقت کے تعین کے سلسلے میں مدد لی جاتی رہی۔ لہذا سال کی بنیاد چاہے قمری بنیادوں پہ ہو جیسے کہ ہجری سال، یا شمسی بنیادوں پہ ہو جیسے کہ عیسوی سال، اس میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں۔ ہم الگ الگ اعتبار سے جیسے پہلے بات آئی ہے کہ تعلیمی سال، مالی سال، ہجری سال، عیسوی سال، کاروباری سال، پیدائش کے سال، شادی کے سال، اور مختلف اعتبارات سے مختلف چیزوں کو مانتے ہیں۔ اب اس کے تعلق سے ہم کیا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر اس کو ہم دینی رخ اور دینی اعتبار سے کرتے ہیں، اگر ہم اس میں ثواب یا گناہ سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کا ثبوت قرآن میں ہو، اس کا ثبوت احادیث میں ہو، اس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی زندگیوں میں ملے۔ اور اگر دینی اعتبار سے اس کا کوئی تعلق نہیں، بس شمار اور گننے کی وجہ سے ہے، ہم نے فلاں کاروبار مثال کے طور پر فروری میں شروع کیا تو اس کاروبار کے اعتبار سے ہماری پارٹنرشپ شروع ہوئی، ہم سال پورا ہونے پر فروری میں سالانہ کاروباری حساب کر سکتے ہیں۔ ملک میں مارچ 31 مارچ اور 1 اپریل ہم اور آپ جانتے ہیں مالی سال کے حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں تعلیمی سال رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے، اصلی درسگاہوں میں اپریل یا جولائی میں جس اعتبار سے مانا جائے تعلیمی سال شروع ہوتے ہیں۔ تو اس شمار اور گنتی میں اسلام کے خلاف کوئی چیز نہیں، اور کوئی کہے اللہ آپ کے اس تعلیمی سال کو بہتر بنائے، اس کا دین سے تعلق نہیں، ایک دعائیہ جملہ ہے۔ لہذا اس موقع پر بھی ہم جو مبارکباد دیں یہ دین سے تعلق نہیں رکھتا، ہم سیدھے کریں اللہ آپ کے اس سال کو بہتر بنائے۔ اگر اس طرح کی دعائیں ہیں تو اس میں اسلام کے نزدیک کوئی قباحت نہیں۔ لیکن راتوں میں جو معاملات ہوتے ہیں، جس انداز میں جشن اور چراغاں اور پٹاخے اور دیگر بے حیائیاں، اجتماعات، پارٹیاں، لوگوں کے ساتھ ٹہلنے گھومنے، ہوٹل کی بکنگ کر کے وہاں آنے جانے، دوستی دشمنی نبھانے کے معاملات ہوتے ہیں، اسلام انسانیت کے خلاف ہونے کی وجہ سے فضول خرچی کی بنیاد پہ بے وجہ ٹھنڈ رات میں سڑکوں پہ مٹر گشتی کے اعتبار سے ان کو پسند نہیں کرتا، اور اس اعتبار سے یہ غلط ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے نیا سال شروع ہو گیا، دینی اعتبار سے اس میں کوئی ہدایت نہیں، نہ اس میں کچھ کرنے کا حکم ہے، نہ کچھ کرنے سے روکا گیا ہے، لیکن میں نے بتایا 1582 عیسوی میں پوپ گریگوری نے اس سال کی ابتدا کی تھی، اور اس کے بعد اس کو عام طور پر شروعات میں چند ملکوں اور کچھ کیتھولک علاقوں میں مانا گیا، لیکن 20ویں صدی کی ابتدا میں جب یورپ کا غلبہ ہوا، ثقافتی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، ڈیفنس کے اعتبار سے انہوں نے اپنا وہ دستہ بٹھا لیا، تو پھر عمومی طور پر دنیا کے بیشتر ملکوں میں یہ کیلنڈر رائج ہو گیا، اور یہ کیلنڈر دن سال کے سمجھنے کے لیے۔ لیکن ہم ایک مسلمان کی حیثیت سے اس میں کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے نہ کسی چیز کا پابند بنایا گیا، نہ کسی چیز سے منع کیا گیا۔ لہذا اگر ہم مشہور ہونے کی بنیاد پر اسے سال کی ابتدا یا انتہا مانتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں اس کی ایک اہمیت ہے، تو اب ہمیں یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جس طرح جب نیا مالی سال شروع ہوتا ہے تو پچھلے سال کے خرچے
آئندہ سال کے خرچوں کا بجٹ، اس کے اندازے اور اس کے پروگرام مرتب کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ اس سلسلے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 18 کو سامنے رکھیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی دیکھے ما قدمت لغد، اس سال میں اس نے اگلی زندگی، اخروی زندگی، دنیا میں بچے ہوئے اگلے سالوں کے لیے کیا کیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر آدمی جائزہ لے، مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ لہذا ہم اور آپ جائزہ لیں، اپنی زندگی کے لیے منصوبے بنائیں، اپنی نجی زندگی کے لیے، اپنی خاندانی زندگی کے لیے، اپنے کاروباری زندگی کے لیے، اپنے تعلیمی زندگی کے لیے، اپنے دینی زندگی کے لیے، اپنی ملکی زندگی کے لیے، اپنے دنیاوی یعنی پورے دنیا کو سامنے رکھ کر اس کی زندگی کے لیے ہم یہ جائزہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگلے ایک سال تک ہمیں کس طور پر ترقی کرنی ہے، تعلیمی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، دیگر معاملات کے اعتبار سے۔ اور اگر ہم یہ جائزہ لیتے ہیں تو پھر جب نیا سال آئے تو جو پلان ہم نے بنایا تھا ایک مرتبہ پھر جائزہ لینا ہے، کیا چیزیں جو ہم نے طے کی تھی پوری ہوئی، کہاں خامیاں رہ گئی، کہاں کوتاہیاں ہوئی، کہاں ایسی چیزیں ہوئی کہ محنت خوب لیکن نتائج مطلوبہ حاصل نہیں ہو سکے، اس کے وجوہات اور اسباب کیا تھے۔ ہم نے طے کیا تھا کہ انشاءاللہ اب تمام نمازوں کی باجماعت پابندی کریں گے، صبح فجر میں اٹھ جائیں گے، جمعے کے دن خطبے اور نماز سے پہلے مسجد پہنچ جائیں گے، والدین کے ساتھ اب بدخلقی بد اخلاقی پیش نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے حقوق کو نبھائیں گے، چھوٹے بڑوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، سماج میں کسی کے ساتھ نہ ظلم کریں گے اور نہ ظلم ہونے دیں گے۔ ہم نے یہ طے کیا تھا، آخر ہم نے اسے کس طور پر پایا، کہاں کہاں کوتاہی ہوئی۔ اور ایک بار پھر جب جائزہ لیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد رکھیے، حاسبو، اپنا حساب کرو قبل ان تحاسبو، قبل اس کے کہ روز قیامت یا قبر میں تمہارا حساب لینے کے لیے فرشتے آئیں۔ آپ خود جائزہ لیں، آپ نے اپنی الگ الگ زندگیوں کے لیے، نجی زندگی کے لیے، تعلیمی زندگی کے لیے، دینی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے، ملکی زندگی کے لیے، مالی اعتبار سے، الگ الگ اعتبارات سے جو چیزیں طے کی تھیں، اس میں کیا پایا، کیا کھویا، اب اگلے سال کے لیے ہمیں کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا، اور ایک پالیسی اور منصوبہ بنا کر ہم یہ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، ہمارے ہر حال میں مالی اعتبار سے بہتری آئے، تعلیمی اعتبار سے ہمارے گھر میں بہتری آئے، ہمارے کاروبار میں اضافہ ہو، ہمارے دینداری کے معاملات میں اضافہ ہو، ہمارے حقوق میں کوتاہیاں اب اس میں بہتری کے انداز میں بدل جائیں۔ اور اس طرح سے جب ہم جائزہ لیں گے تو یہ تمام چیزیں جو دن، مہینے یا سالوں کے سمجھنے کے لیے ہیں، یہ تمام چیزیں خیر کے راستے میں استعمال ہوں گی۔ اور اگر ہم نے جشن خوب منایا، پیسے خوب خرچ کیے، رات میں سب ٹھنڈک کے باوجود کوئی سڑک چھوڑی نہیں، اور ہر علاقے میں ندی کے کنارے، ریور فرنٹ، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے ایس اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کی، تو یاد رکھیے آپ کا حساب اگر آپ نہیں لیں گے پھر اللہ لے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ حساب دیں گے تو آپ کے پاس زیادہ وقت، زیادہ فرصت نہیں بچے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آئیے عہد کریں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالیں گے، دنیاوی و اخروی حقائق کو سمجھ کر علمی، تعلیمی، مالی، کاروباری ہر اعتبار سے جس طرح بہتری کی توقع رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے اخلاق، معاملات، عبادات اور عقائد میں بھی بہتری پیدا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ